اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ہم ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کو پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ کسی طریقے سے بھی ایران کے ساتھ نیوکلیر معاملے کو سیٹل نہیں کرے گا۔ آج تو بنجامن نیتن یاہو نے بھی نفتالی بینٹ کو کہا ہے کہ اگر آپ ایران کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو نیتن یاہو کی پارٹی بھی نفتالی بینٹ کو سپورٹ کرے گی۔ اگر آج نفتالی بینٹ اٹیک کرتا ہے تو پورے دنیا کے اندر نفتالی بینٹ کی شاباشی ملے گی۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو بنجامن نیتن یاہو جو کہ پرانے وزیر اعظم رہے ہیں اسرائیل کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں امریکہ کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کچھ بات کہیں بھی کر دیتا ہے، تو لہٰذا اسرائیل کو چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیار تیار رکھے، اپنے ہتھیاروں کو باہر نکالے تاکہ وہ ایران کے اوپر کوئی ڈیسیسو ایکشن لے سکے۔ ناظرین اگرامی، اگر نفتالی بینٹ آج اٹیک کرتے ہیں تو بنجامن نیتن یاہو دنیا سے سپورٹ لے کر آئیں گے اور اسرائیل کے اس حملے کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ ابھی کوئی بھی ملک دوسرے کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک ملک اگر اٹیک کرے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ جو اٹیک کرنے والا ہے اس نے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی ہے۔ لیکن اگر اسرائیل آج ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے تو دنیا کا کوئی بھی بڑا ملک نہیں بولے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی لابی کسی بڑے ملک کے بولنے ہی نہیں دے گی اور کہے گی کہ اسرائیل نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حملہ کیا ہے۔ بہرحال اس تمام تر خبر کو دیکھ کر بنجامن نیتن یاہو نے نفتالی بینٹ کی سپورٹ کرنے پر ایران بھی باہر نکل کر آیا ہے۔ ایران کے کمانڈروں نے تل ابیب کو میزائل حملے سے اڑانے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ایران کے نیوکلیر پاور پلانٹ کو کچھ ہوا تو ہم تل ابیب کو اور حیفا شہر دونوں کو ایک ساتھ اڑانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ اور جو اسرائیل ہے وہ لگاتار ایران کے نیوکلیر پاور پلانٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ہر جگہ کر رہے ہیں۔ آج جو امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم ابھی بھی ایران کے ساتھ بات چیت کرنے والے ہیں، ابھی بھی بات چیت کر کے معاملات کو سیٹل کرنے والے ہیں، لیکن اسرائیل یہ کہتا ہے کہ ہمیں امریکہ کی بات پر کوئی بھی دھیان نہیں دینا۔ اب بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں اب اسرائیل کے سپورٹ میں بہت سارے عرب ممالک بھی نکل کر آئے ہیں۔ یہ اسرائیل آج کل جو بڑکے مار رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ اس کے ساتھ ہے، یو اے ای اس کے ساتھ ہے۔ اب سعودی عربیہ نے بہت سارا اپنا پیسہ تل ابیب کے اندر انویسٹ کر رکھا ہے اور سعودی عربیہ کے ساتھ ٹریڈ کے جو معاملات ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ بھی ایک نئی اونچائی پر پہنچ چکے ہیں۔ اب سعودی عربیہ نے بیسیکلی اسرائیل کو بھڑکانا شروع کیا ہے کہ آپ جو مرضی کریں ایران کے اندر، سعودی عربیہ کچھ نہیں بولے گا، سعودی عربیہ ہمیشہ اسرائیل کی سپورٹ کرے گا۔ ایسی باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں دبئی کی تو دبئی تو آلریڈی جو ہے وہ اپنا سارا کا سارا وزن جو ہے وہ اسرائیل کے پلڑے میں ڈال چکا ہے، اور کوئی بھی عرب ممالک یہ جو ہے یہ ایران کے سپورٹ میں نہیں بولیں گے، اور جب بولیں گے اسرائیل کی سپورٹ میں بولیں گے۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ معاملات بہت زیادہ اگریسو ہو چکے ہیں اور پورے طریقے سے یہ معاملات چل رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر۔ اب ایران کے آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایران کے جو ہے ساورینٹی کو مضبوط کریں گے، اور اگر کسی طریقے سے حملہ ہوا تو ہم تل ابیب شہر کو اور حیفا شہر دونوں کو اڑانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے جو ہے انڈائریکٹلی سعودی عربیہ اور یو اے ای کو بھی دھمکی دی ہے کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ یہ مت سمجھے کہ ایران کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ ایران کے آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ ایران کے اعلیٰ حکام کو یہ پتا ہے کہ سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے کون کون سے جو اسرائیل کے ڈیلیگیشن آتے ہیں ان کو کیا کیا چیز سرو کی جاتی ہے، کس طرح کے پلان ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ اگر ایران کو کوئی نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار سعودی عربیہ، یو اے ای بھی اتنا ہی ہوگا جتنا اسرائیل ہوگا۔